کتاب آواز سے میں ہوں ابو عبداللہ، اور ہم شروع کر رہے ہیں میرا جینا میرا مرنا کتاب کا چیپٹر نمبر 13، نوحہ و بین۔ نوحہ کیا ہے؟ میت پر اس کے عزیز و اقارب کا زور زور سے رونا، چیخنا چلانا، مردے کا نام لے کر مختلف کلمات ادا کرنا، نیز بال نوچ کر، گالوں پر تمانچے مار کر اور گریباں پھاڑ کر بے صبری اور دیوانگی کا مظاہرہ کرنا، یہ سب نوحہ و بین یا ماتم کرنا کہلاتا ہے۔ ہمارے دیہاتی علاقوں میں ابھی بھی نوحہ و بین کو باقاعدہ رسم کی طرح ادا کیا جاتا ہے۔ نوحہ خوانی کے لیے دو دو عورتیں ٹولیوں کی صورت میں آمنے سامنے بیٹھ جاتی ہیں اور اونچی اونچی آوازوں میں مرحوم کی باتیں یاد کر کے اس کی جدائی کے غم میں شرکیہ الفاظ بولتی ہیں اور ساتھ ساتھ ماتھا، گال اور سینہ پیٹتی ہیں، یا پھر کھڑے ہو کر عجیب طریقے سے ایک دوسرے کے گلے لگ کر جھوم جھوم کر ناشکری اور شکوہ بھرے کلمات دہراتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات یہ کلمات عجیب راگ کی سی صورت میں ادا کیے جاتے ہیں۔ یہی صورت اسلام سے قبل عرب کے جاہل معاشرے میں موجود تھی اور باقاعدہ نوحہ و بین کے لیے پیشہ ور خواتین سے مدد لی جاتی تھی۔ نوحہ و بین کی دین میں گنجائش۔ اسلام دین فطرت ہے۔ غم کے موقع پر رونا فطری عمل ہے، مگر اس غیر اختیاری فعل کو بھی مسلمانوں کے لیے بے لگام نہیں چھوڑا گیا، بلکہ غم کے اظہار میں حد سے تجاوز کرنے اور اسے نوحہ کی شکل دے کر زبان کو بے قابو ہونے سے سختی سے روکا گیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ کی بیماری میں ان کی عیادت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود بھی موجود تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے۔ بس جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رو پڑے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سنتے ہو؟ یقیناً اللہ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر عذاب نہیں دے گا، لیکن اس کی وجہ سے عذاب دے گا یا رحم کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا۔ متفقن علیہ۔ آنسو یا رحمت۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور وہ جان کنی کے عالم میں تھے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں چھلک پڑیں تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اور آپ بھی یعنی روتے ہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت و شفقت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دوبارہ رو پڑے اور فرمایا، بے شک آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو، اور اے ابراہیم، ہم تیری جدائی پر غم زدہ ہیں۔ بخاری۔ عورتوں کو خصوصی تنبیہ۔ اسلامی شریعت میں اس موقع پر کسی قسم کے جاہلانہ طرز عمل کی ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں دو کفریہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، نسب کا تانا دینا۔ نمبر 2،
میت پر نوحہ کرنا۔ مسلم۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے منہ پیٹا، گریبان چاک کیا یا جاہلیت کی باتیں کیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بخاری۔ نوحہ خوانی جیسی خرابی اور بری رسم مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ برادری کی دوسری خواتین کے مابین ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر غمزدہ نظر آنے کے لیے بے شمار جاہلانہ حرکتیں کی جاتی ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصاً عورتوں ہی کو مخاطب کر کے یہ وعید سنائی کہ بین کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے گی تو اسے قیامت کے روز کھڑا کر کے گندک کا پیجامہ اور کھجلی یعنی خارش کا کرتا پہنایا جائے گا۔ مسلم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زید رضی اللہ تعالی عنہ بن حارثہ، جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو کر بیٹھ گئے۔ میں دروازے کے دراڑ سے دیکھ رہی تھی کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، جس نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی عورتوں کے رونے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں گریہ و زاری سے منع کرو۔ چنانچہ وہ گیا اور اس نے واپس آ کر عرض کیا کہ وہ نہیں مانتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا انہیں منع کرو۔ چنانچہ وہ پھر آیا اور بتایا کہ وہ نہیں مانتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی فرمایا انہیں منع کرو۔ تب وہ تیسری مرتبہ واپس آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، قسم اللہ کی، وہ تو ہم پر غالب آ گئیں اور نہیں مانتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور ان کے منہ میں خاک جھونک دو۔ بخاری۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ابو سلمہ یعنی ان کے پہلے شوہر فوت ہو گئے تو میں نے کہا کہ ایک مسافر مسافری میں فوت ہو گیا، میں اس پر ایسا روں گی کہ لوگ اس کی داستان بیان کریں گے۔ میں رونے کے لیے تیار ہو چکی تھی کہ ناگہاں ایک عورت آ گئی۔ وہ میرے ساتھ مل کر رونا چاہتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے سے تشریف لے آئے اور فرمایا، کیا تم چاہتی ہو کہ اس گھر میں شیطان کو داخل کرو جس گھر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالا ہے؟ یوں دو مرتبہ میں رونے سے روکی گئی تو پھر نہیں روئی۔ متفقن علیہ۔ ایک صحابیہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی روایت کرتی ہیں کہ ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کاموں کا عہد لیا تھا ان میں یہ بھی شامل تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی، چہرہ نہیں نوچیں گی، واویلا نہیں مچائیں گی، گریبان چاک نہیں کریں گی اور نہ ہی بالوں کو پراگندہ کریں گی۔ سنن ابی داؤد۔ نعمان رضی اللہ تعالی عنہ بن بشر بتاتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن رواحہ بے ہوش ہو گئے تو ان کی بہن عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگیں اور کہتی جاتی تھی، ہائے اے پہاڑ یعنی جیسا میرا بھائی، اور ہائے اے سردار یعنی میرا بھائی، اور اپنے بھائی کی خوبیاں شمار کرتی تھیں۔ پھر جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رواحہ کو ہوش آیا تو بہن سے کہنے لگے، جو کچھ تم کہتی تھیں تو مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا تم واقعی ایسے تھے؟ ایک دوسری روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ جب ان کی غزوہ موتہ میں وفات ہوئی تو پھر ان کی بہن نہیں روئی۔ بخاری۔ میت کو نوحہ کی وجہ سے عذاب۔
پچھلے صفحات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوا ہے کہ میت پر بے اختیار رونے اور رونے کو بے صبری سے یا رواج کے طور پر نوحہ کی شکل دینے میں نمایاں فرق ہے۔ البتہ نوحہ اور بین کی وجہ سے میت کو عذاب ہونے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ملتی ہے وہ یہ ہے۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے، بلکہ جو شخص مجھ پر دانستہ جھوٹ باندھتا ہے اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرنا چاہیے۔ اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی سنا کہ جس شخص پر نوحہ کیا جاتا ہے اسے اس نوحہ کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ بخاری۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت پر اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ بخاری۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ خبر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ رحم کرے، واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مومن کو اس کے اعضاء کے رونے کی وجہ سے اللہ عذاب میں مبتلا کرے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر پر اس کے اہل کے رونے کے باعث عذاب زیادہ کرتا ہے۔ تم سب کے لیے قرآن یعنی سورہ الانعام آیت نمبر 164 کافی ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَزِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بخاری۔ میت کو عذاب ہونے کا سبب اس کی وہ غفلت اور جہالت ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس نے نہ صرف خود زندگی میں ایسا کر کے بری مثال چھوڑی بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی میت پر نوحہ بین یا ایسے موقع پر جزا فضا کرنے سے نہیں روکا۔ لیکن اگر وہ خود ایسا نہیں کرتا رہا اور دوسروں کو بھی نہ صرف اس سے باز رکھتا رہا بلکہ ایسا نہ کرنے کی وصیت بھی کر گیا تو پھر اس کی انشاءاللہ گرفت نہیں اور وہ وبال و عذاب سے بری ہے۔ اللہ عالم۔ بہرحال نوحہ بین اور رونے پر میت کو عذاب ہونے سے متعلقہ احادیث مع سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس حدیث پر اختلاف پڑھ کر ہمیں عمل کرنے کے حوالے سے سمجھ یہ آتی ہے کہ احتیاط اور تقوی کا تقاضا یہی ہے کہ نوحہ بین اور چیخ چلا کر رونے سے بچا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بارہا ناپسندگی اور ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر خواتین کے نوحہ بین پر منع کر بھیجنا، ایک عورت کو کسی قبر کے پاس رونے پر اللہ کا ڈر دلانا اور صبر کرنے کی تلقین کرنا، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید والد کے جسم پر ایک عورت کو چلا کر رونے سے منع کرنا، پھر ایک اور حدیث مبارک میں گالوں پر تھپڑ مارنے، گریبان پھاڑنے اور جاہلیت یعنی کفر کی باتیں کرنے سے منع کرنا، عورتوں سے بیعت لیتے وقت اقرار لینا کہ نوحہ نہ کریں گی۔ اسی طرح سعد رضی اللہ تعالی بن عبادہ کی عیادت کے وقت زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمانا کہ اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے عذاب یا رحم کیا جاتا ہے۔ یہ سب تنبیہات نوحہ بین کی مذمت اور اس سے بچنے کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی تعلیم اور عمل کی غرض سے سمجھایا گیا کہ خود بھی ایسا نہ کریں اور اہل خانہ کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کریں۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد پر حاکم ہے، پس ہر شخص حاکم ہے اور اپنی اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے۔ بخاری۔
کسی بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل درست نہ ہو، اور اس کا دل درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان ٹھیک نہ ہو۔ بحوالہ احمد۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ اور قیامت پر یقین رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، اور جو کوئی اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہو وہ خیر کی یعنی اچھی نیک بات کہے یا خاموش رہے۔ بخاری۔ قول سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، برائی کو نہ جاننا اتنی ہی بڑی برائی ہے۔ میرا جینا میرا مرنا کا چیپٹر نوحہ و بین یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی اس کتاب کے چیپٹر نمبر 14 میں، جس کا ٹائٹل ہے غسل میت۔ کتاب آواز سے ابو عبداللہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔